من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیبہ ونبیہ مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی وارواح العالمین لہ الفداء واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، جس موضوع کو ہم لے کے چل رہے ہیں اس میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کہ جس میں پروردگار عالم مومنین کی صفات کو بیان کر رہا ہے، اور ان مومنین کی جو دو صفتیں ابھی تک ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیں۔ پہلی صفت تھی غیب پر ایمان، کہ جو کہ ایک بنیادی عنصر ہے ایک ایمان رکھنے کا، اس کے بغیر اسلام کی جو عمارت ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ غیب سے مراد پروردگار پر اعتقاد ہونا، کہ جس میں یہ تصور نہیں ہے کہ ہم کسی بھی جگہ ہوں، اکیلے ہوں، تو ہمیں ہمیشہ اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ہمارے کو دیکھنے والی ذات ہے کہ جو کہ ہمارے تمام اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کل جو دوسری صفت آپ کی خدمت میں عرض کی وہ ہے یقیمون الصلاۃ۔ نماز کے وجوب پہ میں نے کوئی گفتگو نہیں کرنی کہ میں نماز کا طریقہ کار بتاؤں، نماز کی اہمیت بتائی جائے، کیونکہ آپ بہت اچھی طرح ان تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہیں۔ کل میں نے ایک نقطہ اٹھایا تھا اور وہ یہ کہ دنیا میں نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تمام مسلمان ممالک میں بے تحاشا مساجد، گلی کوچے میں مساجد، اور ہر مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے، لیکن اس کے باوجود بھی جو پروردگار کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے، لیکن ہمیں معاشرے میں کسی مقام پر برائی میں کمی نظر نہیں آتی۔ جس طرح سے نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی نسبت سے برائیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ نماز سے انسان برائیوں سے بچتا ہے۔ نماز میں آنے کے بعد سے نماز پڑھنے والا گناہ کے پیچھے نہیں جاتا، گناہ سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز بقول پروردگار عالم برائی سے روکتی ہے، تنہی عن الفحشاء والمنکر، منکرات سے روکتی ہے، محرمات سے روکتی ہے۔ لیکن جب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو ہم نے یہ نتیجہ کل بھی عرض کیا تھا
کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز جو پروردگار عالم نے ہم سے مانگی ہے وہ نماز ہم نہیں پڑھ رہے. اگر وہ نماز ہم پڑھ رہے ہوتے تو یقیناً آج معاشرے سے برائی ختم ہو چکی ہوتی اتنے نمازیوں کے باوجود. اور یہ نماز کا پڑھنا اور برائی سے روکنا، یہ دونوں چیزوں کو اگر ہم ساتھ لے کے چلیں تو یہ 1400 سال پہلے حتیٰ کربلا میں بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جتنے یزیدی لشکر میں لوگ تھے تقریباً نمازی تھے، حافظ قرآن تھے، نمازی تھے. لیکن دنیا کی بدترین خیانت، جنایت، ظلم انہوں نے کیا سید الشہداء کو اور ان کے خانوادے کے ساتھ ظلم کر کے. یعنی وہ نمازیں جو وہ پڑھ رہے تھے ان نمازوں نے ان کو کسی برائی سے روکا نہیں. اب وہ واقعہ کربلا پیش آیا تو یقیناً وہ نماز کہ جو کہ وہ پڑھ رہے تھے یہ وہ نماز نہیں تھی جس کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے. یہ نتیجہ صاف ہے. میں اس بحث میں نہیں الجھ رہا کوئی فقہی مسائل میں کہ نماز کا طریقہ کار کیا ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، میں اس طرف نہیں لے کے جانا چاہ رہا. نہ میرا موضوع بحث وہ ہے کہ نماز کیسے پڑھیں گے، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، یہ تمام چیزیں موضوع میری نہیں ہیں. اصل نماز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ہمارے پاس کچھ نماز کی ایسی مثالیں ہیں کہ جو کہ پڑھ کے اس انداز سے بتائی گئی ہیں کہ جس نماز کو دیکھ کے ہمیں یہ لگتا ہے اپنے آپ سے کہ ہم نے زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھی ہو. ہمیں دیکھ کے وہ نماز کے جب ہم سنتے ہیں تو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ جو نمازیں حتیٰ ہم بھی پڑھ رہے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے. ہماری نماز کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جب نماز میں انسان آ کے کھڑا ہوتا ہے تو دن کے جتنے بھولے ہوئے کام ہیں نماز میں یاد آنے شروع ہوتے ہیں. نماز میں ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی نماز کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، کس کو فون کرنا ہے، اس کو فون کرنا، صبح سے بھول گیا اس کو یہ کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ہماری کب یاد آتی ہیں؟ نماز میں. نماز ہے کیا؟ خدا سے راز و نیاز. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تم چاہو کہ خدا تم سے بات کرے تو تم قرآن پڑھو، لیکن جب تمہارا خدا سے بات کرنے کو دل چاہے تو تم نماز پڑھو. جب تمہارا کبھی خدا سے گفتگو کرنے کا دل چاہے تو تم نماز پڑھ لیا کرو. ایک طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں خدا سے گفتگو کر رہا ہوں لیکن دماغ میں اپنے روزمرہ کے کاموں کو پلان کر رہا ہوں، بھولی ہوئی چیزیں یاد کر رہا ہوں. جیسے ہمارے ایک مرحوم ہوا کرتے تھے بڑے مولانا ذیشان احمد جوادی صاحب، میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجلس میں کہا کہ ہمارا تو نماز کا حال یہ ہو گیا کہ جب گھر میں اگر کوئی چیز کھو جائے اور یاد نہ آئے کہ وہ چیز کہاں رکھی ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دو، نماز میں یاد آ جائے گا کہاں رکھی ہے. تو یہ بات وہ مزاحن کہتے تھے لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں حتیٰ 2 رکعت نماز بھی اس انداز سے نہیں پڑھتے جو کہ ائمہ طاہرین نے ہمیں تعلیم دی ہے. کل میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو ہم لوگ سید الساجدین کہتے ہیں. ہم جو سجدہ کرنے والے کا، ساجد کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ کیا کہ جو آدمی اپنی پیشانی خدا کے سامنے جھکا دے، زمین پہ رکھ دے، وہ سجدہ ہے. لیکن جب سید الساجدین کی نماز کو دیکھا جاتا ہے، ان کی جب نماز کی مثال دی جاتی ہے وہ اس طرح سے دی جاتی ہے کہ جس وقت سے آپ وضو شروع کرتے تھے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگتا تھا، اور جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ کا جسم اتنا ساکت ہوتا تھا، اتنا ٹھہرا ہوا ہوتا تھا
کہ جب تک کوئی ہوا چلتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی جان ہے، کوئی جسم ہے، بت نہیں ہے یہ. ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ جتنی جسم میں کھجلی ہے، کھجانا ہے، داڑھی سے کھیلنا ہے، اینک سیدھی کرنی ہے، موبائل بند کرنا ہے، وہ تمام کام ہم نماز میں کر رہے ہوتے ہیں. کہاں سید الساجدین کی نماز اور کہاں ہماری نماز؟ جس نماز کے لیے کہا گیا کہ تم خدا سے گفتگو کرو، زبان پہ تو میری ہو سکتا ہے ہم چل رہی ہو، لیکن دماغ میں میرے کچھ اور امور چل رہے ہوں، کام چل رہے ہوں، تو خدا سے میں نے کیسے گفتگو کی؟ اگر میں کسی کے پاس اپنا مدعا لے کے جاتا ہوں تو اپنا دماغ اور دل اور زبان کو ملا کر اس سے اپنی بات بیان کرتا ہوں. اگر میں کسی کے پاس بیٹھنے گیا ہوں، کوئی بات کرنی ہے، کوئی اہم موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ بولیں کچھ، سوچیں کچھ. دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں، کسی ڈیلنگ میں بیٹھے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہاں پہ آپ بات اس سے کر رہے ہو لیکن نیچے کسی چیز سے کھیل رہے ہو، کسی گیجٹ سے آپ کھیل بھی رہے ہو، اس سے میٹنگ بھی کر رہے ہو. کوئی دنیا میں آپ کو سیریس نہیں لے گا اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ. لے گا؟ جب دنیا میں کوئی آپ کو سنجیدہ نہیں لے گا تو پروردگار کے بارگاہ میں جا کر جو ہمارا حال ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، کہ زبان سے تو ہم جو قرأت نماز ہے وہ تمام واجبات ہم ادا کر رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ بھی پڑھ رہے ہیں، تشہد بھی پڑھ رہے ہیں، سجدے کا بھی ذکر کر رہے ہیں، سجدے میں کچھ اور یاد آ رہا ہے، رکوع میں کچھ اور یاد آ رہا ہے. تو یہ خدا سے گفتگو کرنا نہ ہوا تو یہ ہماری نماز اس نہیں ہوئی. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کے باوات بلند صلوات پڑھیں ذرا جان کے ساتھ. اب اس زمانے میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی کے ساتھ کھیلا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کھیل رہے ہوتے ہیں داڑھی کے ساتھ، کھجا رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں. دیکھا ایک شخص ہے جو نماز کی حالت میں داڑھی کے ساتھ کھجا رہا ہے، کھیل رہا ہے اس کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا اس کے مقابلے پہ اس کو بلا کے کہ جب تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو تو نماز فقط الفاظ کی ادائیگی نہیں ہے. نماز وہ ہے جو کہ پورے اعضاء و جوارح کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوا کرو. پورے اعضاء اور جوارح کے ساتھ، یعنی اس انداز میں جب نماز انسان پڑھتا ہے تو فقط اس کی زبان نہ چلے بلکہ اس کا دل اور دماغ بھی پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. جو کہ امام سعد علیہ السلام سے پوچھا گیا نماز کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ جس شخصیت، جس ذات کے آگے میں ابھی کھڑے ہونے جا رہا ہوں، اس کے خوف سے، اس کے روب سے میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، ابھی کچھ ہی دیر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں نے جا کر نماز ادا کرنی ہے، تو وہاں پر خود بخود میرا انداز، میری باڈی لینگویج جو ہے وہ بدلنی شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس شخصیت کے سامنے جا کر نماز کو پڑھنا ہے. نماز پورے اعضاء و جوارح کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا نام ہے، تسلیم کر دینے کا نام ہے. جب ہم کسی کے لیے سمجھیں کوئی بڑا آدمی اگر جو دنیاوی حساب سے اگر ہمارے سامنے ہو، کس طرح سے احتیاط کے ساتھ اس کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں اپنا مدعا بیان کرنے، لیکن جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو اتنا کیجول اس چیز کو لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ شاید اس طرح سے جیسے غیب پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان ہم پہ نہیں ہوتا. شاید ہمارے دل کے کسی گوشے میں وہ یقین نہیں ہوتا کہ خداوند عالم ہمیں دیکھ رہا ہے. شاید ہمارے دماغ میں یہ تصور نہیں ہوتا کہ ہم کس کے مقابلے پہ آ کے کھڑے ہیں. لیکن اگر وہ تصور ہو جائے تو یقیناً ہمارا جو انداز نماز ہوتا ہے وہ قطعی طور پر مختلف ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کی ایکٹنگ کرنا. یہ دونوں چیزوں میں ذرا فرق ہے. میں
مزاحن یہ چیز نہیں کہہ رہا، لیکن ایک چیز کو مثال دے کے آپ کو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں. بعض بات آپ نے دیکھا ہوگا، صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. لوگ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اور گردن بالکل ٹیڑھی اور اللہ اکبر اتنے آہستہ سے، بالکل جیسے ہاتھ میں جان ہی نہیں ہے، بالکل نقاہت کے ساتھ نماز پڑھنی جناب شروع کر دی. اب بظاہر لگتا ہے اگر کوئی جوان، کوئی بوڑھا آدمی، کوئی ضعیف آدمی یہ کام کرے کہ بہت ہی آہستہ اللہ اکبر، چلو سمجھ میں آتا ہے اس کی عمر کا تقاضا ہے. لیکن کوئی اگر جوان آدمی یہ کام کرے، کوئی صحت مند آدمی 18-20 سال کا جوان کیوں کر کے کھڑا ہو جائے. نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے گردن جھکا کے اور آنکھیں بند کر کے اور بالکل ہاتھ پیر جو اس طرح سے کر لیں کہ جیسے کوئی فزیکلی نارمل آدمی نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے. جیسے کہ وہاں پہ قم میں آغا بیجا تھے، کہ آپ نے نام سنا ہوگا آغا بیجا رحمۃ اللہ علیہ. اس کی نماز بڑی مشہور تھی کہ نماز میں گریہ فرماتے تھے، تو بڑے لوگ ان کی نماز میں آتے تھے. بڑی آدمی ہر شخص کی خواہش ہوتی تھی، حتیٰ جو زائرین بھی آیا کرتے تھے کہ جی آغا بیجت کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. بڑے لوگ جاتے تھے آغا بیجت کے پیچھے نماز پڑھنے. بعض بار کچھ ایسے 18-20 سال کے جوان بالکل ایسے اگر آغا بیجت کی کمر جھکی ہوئی ہے تو وہ بھی اپنی کمر جھکا لیں. آغا بیجت کی اگر گردن جھکی ہوئی ہے کہیں پہ تو انہوں نے اپنی گردن جھکا لی. بھائی ان کی تو عمر کا تقاضا ہے، وہ 80-85 سال کے آدمی ہے، تمہاری گردن میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی ایک ایکٹنگ کرنا نماز کی اور چیز ہے، اور نماز کو پڑھنے سے اس کا الگ کوئی تعلق نہیں ہے. جب کسی نماز پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے تو نماز پڑھنے سے کیا مراد ہے کہ اتنی توجہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے کہ انسان فقط یہ تصور کرے کہ میں نے پروردگار عالم کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، کھڑا ہوا ہوں. بعض کے ذہن میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ نماز جتنی لمبی لمبی آہستہ آہستہ پڑھو، یہ ہمارے یہاں تصور پایا جاتا ہے. بالخصوص ہمارے انڈیا پاکستان میں ایک تصور، ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ اگر کسی کو مقدس سمجھنا ہے، کوئی بہت ہی بڑی شخصیت سمجھنا ہے تو بہت ہی آہستہ نماز پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبکہ اس کے برعکس ہم قوم اور نجف میں مراجعین کے ساتھ نماز پڑھیں، علماء کرام کے ساتھ نماز پڑھیں، نارمل انسانوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں. جلدی سے نماز پڑھی، نارمل ختم ہو گئی. ہم نے اپنا ایک انداز بنایا ہوا ہے. ان جلدی پڑھنے کا، آہستہ پڑھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے نماز کی قبولیت سے. نماز کی قبولیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نماز کی قبولیت کا تعلق ہے کہ جس خضوع اور خشوع کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جس خضوع و خشوع کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہی خضوع و خشوع کی بات جو کہ آپ سورہ مومنین کی جو ابتدائی آیت میں پڑھتے ہیں کہ کس خضوع اور خشوع کا جو مطلب ہمارے ذہن میں تصور کیا جاتا ہے وہ یہ کہ بہت ہی کوئی نحیف سی آواز نکالی جائے، باریک سی آواز نکال کر گردن کو ٹیڑھا کر کے نماز کو پڑھا جائے. یہ نہیں ہے کہ جس انداز سے ہمارے نماز پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یکسر ان تمام چیزوں سے مختلف ہے جو کچھ ائمہ طاہرین نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے. اور خضوع و خشوع کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کو آہستہ پڑھیں یا تیز پڑھیں، کیونکہ آپ جب توضیح مسائل میں پڑھتے ہیں، مسائل جماعت کے، تو وہاں پہ باقاعدہ تاکید کی گئی ہے کہ نماز پڑھتے وقت پیش امام کے لیے حکم ہے کہ نماز کو تیزی سے پڑھو، تاکہ ممکن ہے تمہارے پیچھے کوئی ضعیف لوگ کھڑے ہوں جن کے لیے زیادہ دیر کھڑا رہنا مشکل ہو جائے. ہے نہیں ہے یہ مسئلہ؟ بھائی کیوں ہے؟ اگر نماز کا طولانی کرنا ہوتا تو کہتے جی نماز میں 2 گھنٹے پڑھا کرو، 3 گھنٹے نماز پڑھا کرو. ہرگز وہ مراد نہیں ہے. تو جو نماز پروردگار عالم سے ہم سے مطلوب کی ہے وہ نماز ہم نے پڑھنی ہے. اور نماز قبول آج کل کیوں نہیں ہے؟ میں نے کل ایک مثال دھاگے کی دی تھی. جب تک کہ ہمارے جو پیٹ میں جانے والی غذا پاک نہیں ہوگی، جو آنکھیں جو پروردگار عالم کے سامنے ہم کھول رہے ہیں وہ میری آنکھ پاک نہیں ہوگی، وہ کان
کہ جس کو میں پروردگار عالم کی عبادت میں اپنی آواز کو سن رہا ہوں وہ میرے کان پاک نہیں ہوں گے. پاک سے یہ ظاہری طہارت کی بات نہیں کر رہا کہ پانی سے پاک کر لیں, میں باطنی طہارت کی بات کر رہا ہوں. جب میری آنکھیں گناہ سے آلودہ ہوں, میرا دل گناہ سے آلودہ ہو, میرے کان گناہ سے آلودہ ہوں, اس کے بعد میں جا کے اس حالت میں اگر نماز میں کھڑا ہوں گا تو یہ خضوع و خشوع کہاں سے لا سکتا ہوں میں؟ آلودہ آنکھوں سے, آلودہ اعضاء سے, آلودہ غذا جو میرے پیٹ میں ہے اس کو کھا کر, آلودہ سے مراد جو حلال نہ ہو, اس کو کھا کے اگر میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا تو وہ خضوع خشوع کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ان چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھ لیں تو ہماری نماز خود بخود تنہا عن الفحشاء والمنکر کی مصداق بن جائے گی. اگر ہم ان چیزوں کا خیال کر لیں, جو کہ ہمارے یہاں احتیاط نہیں ہوتی ہے, نہ ہم باقی تو فقہی مسائل جو لکھے ہوتے ہیں الٹ کہ آپ نے ہاتھ کو کیسے دھونا ہے, کونی سے نیچے دھونا ہے, کلی کتنی دفعہ کرنی ہے, ناک میں کتنی دفعہ پانی ڈالنا, اس پہ بڑی بحث ہوگی, بڑی تاکید بھی کی جائے گی. لیکن جو روح نماز ہے, ظاہری طہارت پہ جتنا حکم ہے اتنی انسان کی باطنی طہارت بھی ہونی چاہیے, تاکہ یہ نماز ہمیں کچھ فائدہ پہنچا سکے. یہ نماز ہمیں فائدہ اس لیے نہیں پہنچا رہی کہ ہم نے ظاہری طور پر پانی سے اپنے اعضاء کو پاک و صاف کر لیا, وضو کر لیا, لیکن جو میرے اندر کے اعضاء ہیں, میری باطن کی ابھی تک صفائی نہیں ہوئی ہے, کہ جس صفائی کے بغیر وہ صلاۃ خاشعین جسے کہتے ہیں, خاشعین کی نماز, وہ نماز محقق نہیں ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. معذرت کے ساتھ آج بھی تھوڑی سی گلے میں کچھ ایسا ہے کہ میں آہستہ آہستہ بول رہا ہوں جان کے. محمد و آل محمد صلوات. یعنی میں جو آہستہ آہستہ بول رہا ہوں ذرا امنن میں آہستہ بول رہا ہوں تاکہ میں آخر تک اس مجلس کو اپنی اسی آواز کے ساتھ برقرار رکھ سکوں. تو نماز کی بات کی کہ جب تک کہ ظاہری طہارت کے ساتھ نماز کے لیے باطنی طہارت بھی ضروری ہے. یہ ایک بات ہو گئی, ختم ہو گئی یہاں پر بات. پروردگار عالم نے جب حکم دیا ان تمام صفات کا مومنین کے لیے, اسی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں جو تیسری صفت پروردگار عالم یہاں بیان فرماتا ہے, یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ, اور تیسری کیا ہے, مما رزقناہم ینفقون. ترجمہ کیا ہے کہ جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرو. یہ اللہ کے جو کلمات ہیں نا, یہ اللہ کے جو بتائے ہوئے جملے ہوتے ہیں, بیان کیے ہوئے, کتنے دقیق ہیں. پروردگار ہم سے کیا کہہ رہا ہے, جو ہم نے تمہیں رزق دیا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا بھی رزق ہے جو پروردگار نے ہمیں نہیں دیا اور ہمارے پاس ہے. کوئی ہے ایسا رزق؟ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم خدا سے نہیں کسی اور سے لے کر آئے ہوں؟ کوئی ایسی چیز ہے؟ پروردگار کیا کہہ رہا ہے, جو ہم نے تمہیں دیا. اور جب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی جو پروردگار کے علاوہ ہو ہمارے پاس. تو پروردگار نے ایک تو پہلے یہ ثابت کر دیا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کا سب ہمارا دیا ہوا ہے. اب حتیٰ ہمارا وجود, ہمارے اعضاء و جوارے, ہم یہاں سے اگر شروع کرتے ہیں, خود ہمارا وجود میں آنا کہاں سے آیا ہے؟ پروردگار نے عطا کی ہے نا. لوگ منتیں مان رہے ہوتے ہیں, جس کو پروردگار نے اولاد دینی ہوتی ہے دیتا, نہیں دینی ہوتی نہیں دیتا. اولاد بھی دینی ہے تو اس کو لڑکا بنانا ہے, لڑکی بنانا ہے, وہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ تمام امور کس کے ہاتھ میں؟ پروردگار عالم کے ہاتھ میں. کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے پیدا ہونے والے بچے کا سیکس چینج کر سکے, اپنی مرضی سے لڑکا بنا دے, اپنی مرضی سے لڑکی بنا دے. کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اگر پروردگار نہ چاہے تمام فزیکل چیزوں کے نارمل ہونے کے باوجود بھی اولاد نہیں ہوتی, کیونکہ پروردگار کی رضا نہیں ہے.
اگر پروردگار چاہے تو بڑھاپے میں 90 سال کی عمر میں بھی اولاد عطا کر دیتا ہے. یہ تو پروردگار کی دین ہے نا, کہ پروردگار کس کو دینا چاہتا ہے اور کس کو دینا نہیں چاہتا. پھر اگر پروردگار نے ہمیں اس وجود میں لے کر آ گیا, انسان ہمیں بنا دیا, تو جتنی صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں, دیکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت, ہاتھ پاؤں ہلانے کی صلاحیت, یہ تمام صلاحیتیں کس کی عطا کردہ ہیں؟ پروردگار کی. اگر یہ کان میرے کام نہ کریں, پیدائشی طور پہ بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں ان کے کان کام نہیں کرتے, یا ان کی بینائی کام نہیں کرتی, یا ان کے اندر کوئی اور نقص رہ جاتا ہے, تو اس کو صحیح کرنے نہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ پروردگار کے پاس. یہ تمام چیزیں ہمارے جسم سے لے کے, ہمارے وجود سے لے کر, اور پھر پروردگار بار بار یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ تمہیں زندگی میں عطا ہو رہا ہے وہ سب ہمارا دیا ہوا ہے. اگر کوئی بچہ کسی امیر گھر میں پیدا ہوتا ہے تو یہ خدا نے اس کو پیدا کیا ہے. کوئی اپنی مرضی سے کہ امیر اور غریب گھر کا انتخاب کرتا ہے. کسی بچے کو ہے اختیار کہ میں کس گھر میں جانا ہے, کس ملک میں جانا ہے, میرے پاسپورٹ کا رنگ کس رنگ کا ہونا چاہیے؟ آیا پیدا ہونے والے بچے کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ تم اپنے پاسپورٹ کا رنگ چوز کر لو, لال پاسپورٹ چاہیے, نیلا چاہیے, سفید چاہیے, ہرا چاہیے؟ کسی کے پاس اختیار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو یہ تمام اختیارات پروردگار عالم کے اپنے پاس ہیں, اور عطا کرنے والا وہی ہے کہ جو اس نے چاہا ہے وہ خود ہی وہ عطا کرے گا. انسان کے اپنے اختیار میں کوئی بھی اس میں چیز نہیں ہے. تو جو کچھ ہمارے اعضاء و جوارے میں ہیں, جو کچھ ہمارے رزق میں ہیں, جو کچھ ہم کماتے ہیں, بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں لیکن ان کے پاس دنیاوی مال سے کچھ نہیں ہوتا. شاید دنیاوی مادے پرستی میں بہت پیچھے ہوتے ہیں, لیکن بعض لوگ ہو سکتا ہے 8ویں پاس ہو, میٹرک پاس ہو, لیکن ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے. مولانا نے ایک عجیب جملہ جو کہا ہے کہ وہ سمجھ میں آتا نہیں ہے, جب انسان اپنے چاروں طرف مثالیں دیکھتا ہے تو وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے. کہ مولانا نے کہا کہ میں نے بہت سارے عقل مندوں کو دولت مندوں کے دروازے پہ کھڑے دیکھا ہے. عقل مند لوگ, عقل مند کون؟ جس نے پڑھ لیا, علم حاصل کر لیا, لیکن کس کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں کہ خدا سے مانگو تو اپنا مقدر مانگو, اپنا مقدر مانگو. اب میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں. جو لوگ پاکستان سے اگر تعلق رکھتے ہیں, کہ پاکستان میں ایک شخص ہے ملک ریاض, بڑا مشہور آدمی ہے, اس کا بحریہ ٹاؤن, اس کی دولت کا اندازہ اس کو خود کو بھی نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے, کتنا امیر آدمی ہے وہ. جو لوگ پاکستان میں اگر پراپرٹی کے بزنس سے تعلق رکھتے ہوں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ملک ریاض کیا ہے. کسی محفل میں ملک ریاض سے کسی بات پہ گفتگو ہوئی. ملک ریاض کی ایک عادت ہے کہ لوگوں کہتا ہے یار تم بیکار آدمی ہو, تم تو پیسے ہی نہیں کما کر سکتے. اس کی نزدیک کیا ہے, وہ ہر ایک کو تحقیر اس بات پہ کرتا ہے کہ تم میں تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہے, دیکھو میں نے کتنا جمع کر لیا. کیا ہے, وہ میٹرک پاس آدمی ہے, اردو بھی صاف نہیں بول سکتا. آپ اردو میں سوال کریں گے تو پنجابی میں جواب دیتا ہے. یہ اس کا حال ہے. یعنی اردو بھی صاف گفتگو اگر سے کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہے اس کے لیے. میٹرک پاس آدمی ہے گاؤں کا, اور اس کا حلیہ یہ ہے کہ جب وہ گھر میں بھی ہوتا ہے بڑی مشکل سے تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکلنے کے لیے پاجامہ یا پتلون پہنتا ہے, گھر میں آتی فوراً دھوتی پہن لیتا ہے, اس سے دوسری چیزیں پہنی نہیں جاتی. یہ نہیں, یہ اس کی جو صورتحال ہے. تو کسی کو کہنے لگا تمہارے پاس یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, دیکھو میں نے کیا نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, میں نے کیا سے کیا بنایا. سامنے والا ذرا سمجھدار مومن آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ بھائی تو یہ بتا, تو نے اتنا پیسہ بنا تو لیا, میں بھی 2 روٹی کھاتا ہوں, تو کتنی روٹی کھاتا ہے؟ تو 3 کھا لے گا. بھائی ضرورت تو تیری 3 روٹی ہو گئی نہیں, 4 روٹی ہو جائے گی, کتنی کھا لے گا تو؟ جتنے بڑے گھر میں تو رہتا ہے اتنے بڑے گھر میں بھی رہتا ہوں. پیسہ ہو سکتا ہے تیرے لکھائی میں زیادہ ہوگا نا, بینک میں تیرے پاس اتنا پیسہ ہے, کاغذات پڑے ہوں گے کہ تیرے پاس اتنی پراپرٹی ہے. کل کو مرے گا تیری قبر کا بھی وہی سائز ہوگا جو میری قبر کا سائز ہوگا. تو یہ جو تمام دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں یہ کہاں رہ جاتی ہیں؟ یہی رہ جاتی ہیں. کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہونے سے یا پیسہ کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ضرورت تو سب کی پوری ہو رہی ہے. ضرورت ایک مزدور کی بھی پوری ہو رہی ہے, ایک لیبر کی بھی پوری ہو رہی ہے, کیونکہ پیٹ اس کا بھی بھر رہا ہے.
ایسا تو نہیں ہے جس کے پاس اگر وسائل دنیا میں وسائل زندگی جس کے پاس زیادہ ہیں تو وہ کچھ زیادہ کھا لیتا ہے. نہیں, مزدور بھی پیٹ بھر کے کھاتا ہے, وہ بھی پیٹ بھر کے کھاتا ہے. صرف فرق کہاں ہے؟ چٹخارے کا. فرق کہاں آتا ہے؟ چٹخارے کا. چٹخارا کی جگہ کتنی ہے؟ 1-2 تولے کی زبان. 1-2 تولے کی زبان پہ ایک غذا رکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جیسے ہی وہ غذا آپ کے حلق سے نیچے گئی وہ چٹخارا ختم ہو گیا. 2 سے 4 سیکنڈ کی لذت ہے صرف. یہ لذت جو اسٹیٹس کا فرق ہے دنیا میں کتنی دیر کا ہے؟ کتنی دیر کا ہے؟ 2 سے 4 لمحوں کا فرق ہے فقط, کہ جتنی دیر ہمیں اس غذا کو چبانے میں لگتی ہے وہ چٹخارا مل گیا. ممکن ہے زیادہ حیثیت والے کو زیادہ چٹخارا مل گیا, جو غریب ہے اس کو وہ چٹخارا نہیں ملا, لیکن پیٹ بھی دونوں کا بھرا, ضرورت بھی پوری ہو گئی. تو فرق کہاں رہ گیا ان دونوں کا؟ تو مال دنیا ہونا نہ یا ہونا عیب نہیں ہے, اور کمال یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر مال دنیا زیادہ ہے یا کم ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال دنیا آیا کس طریقے سے. مال دنیا کا سورس, جسے آج کی دنیا میں کہتے ہیں نا کہ اپنے سورس آف انکم بتاؤ, کہ تمہارا رہنے کا طریقہ تمہاری آمدنی سے میچ کر رہا ہے نہیں کر رہا. جس کا میچ نہیں کر رہا ہوتا ہے کہتے ہیں تمہاری آمدنی میں کوئی گڑبڑ ہے. پاکستان میں کہتے ہیں حاذا من فضل ربی ہے. اگر کسی کا رہنے کا طریقہ کار اس کی آمدنی سے میچ نہ کرے, دنیا والے اس کو مختلف نگاہ سے دیکھتے ہیں نا کہ بھائی اس کا مطلب ہے اس کی آمدنی میں کوئی مسئلہ ہے. تو مین چیز کیا ہے؟ جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس کی کیفیت, اس کی حلالیت وہ کتنی ہے. کیونکہ باقی کسی مرحلے پہ ہمارا کسی سے کوئی فرق پتہ نہیں چلتا, کوئی فرق ہے ہی نہیں. کسی کے پاس زیادہ ہے, کسی کے پاس کم ہے. اور مولا کے جو اقوال ہے نا کہ کہتے ہیں کبھی کسی کی اونچی دیوار دیکھو, اونچی, ہر ایک کی اونچی فصیل, اونچی دیوار میں غریبوں کا خون بہا ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی آدمی جو دنیاوی حساب سے اس طرح بڑا بن کے نظر آتا ہے, اس میں نہ جانے کتنے لوگوں کا خون, مال, جان غصب کی ہوتی ہے. بغیر ظلم کیے اتنی بڑی اونچی فصیلیں نہیں بنتی کبھی. یہ مولا نے کہہ دیا, اور بات جو مولا کی کہی ہوئی ہے وہ رد نہیں ہو سکتی. آج اپنے اطراف میں دیکھ لیں, کوئی حکومت بغیر ظلم کے باقی نہیں رہتی, کوئی سیاستدان بغیر زیادتیاں کیے اوپر سیاست میں اوپر نہیں آتا. دنیاوی جو ترقی ہے, جسے ہم دنیاوی ترقی کہتے ہیں, بڑا آدمی بننا, بڑا سیاستدان بننا, بڑا پیسے والا بننا, ان تمام ترقیوں میں غریبوں کا خون ملا ہوتا ہے. مظلوموں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ آدمی کہیں جا کے کسی منصب پہ پہنچتا ہے. تو مولا کا جو یہ فرمان ہے, اب اس کی مثالیں بے تحاشا آپ اپنی زندگی میں دیکھیں, کہیں پہ بھی کسی بھی انسان کو دیکھیں گے کہ اگر وہ کسی جگہ پہ ایسی جگہ پر پہنچا ہے تو یقیناً کوئی ایسے کام ہوئے ہیں کہ بظاہر وہ اس مقام پر پہنچ گیا. لیکن دوسری بات کہ اگر وسائل دنیا کسی کے پاس زیادہ ہو جائیں تو کیا یہ خوش بختی کی علامت ہے؟ آپ دنیاوی حساب سے بڑے آدمی بن گئے, دنیاوی حساب سے آپ کے پاس بڑا اسٹیٹس آ گیا, جائیداد, پراپرٹی, پیسہ, تو کیا یہ انسان کے سکون کی علامت ہے؟ کوئی گارنٹی ہے کہ جس کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوں گی زیادہ سکون سے رہے گا؟ کوئی ایسی ہے مثال؟ کوئی ایسی مثال کہ اگر ہم یہ ثابت کر سکیں زیادہ پیسہ ہونے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے, پراپرٹی کے بڑھنے سے زیادہ سکون ملتا ہے؟ کوئی ایسی مثالیں ہیں ہمارے پاس؟ اس کا انسانی سکون اور راحتی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ممکن ہے ایک انسان کے پاس وسائل دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوں لیکن اس کو سکون نہ ہو. اب جس شخص کی میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے مثال دی, وہ ایسی ان گنت بیماریوں میں مبتلا ہے کہ اتنے وسائل دنیا ہونے کے باوجود اپنا علاج نہیں کرا پا رہا. ایک ایسی عجیب غریب بیماری میں مبتلا ہے وہ. کتنی دفعہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اپنے جہاز میں بیٹھے دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے, بظاہر وسائل
دنیا میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن نہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان کی خوش بختی کا کبھی نہیں بنتی ضمانت کہ ہاں اس سے انسان کو خوش بختی ملتی ہے. ایک شخص ایک دفعہ کراچی میں ایک جگہ پر، ایک ہمارے مولانا ہوتے ہیں کراچی میں جو آغا خوئی کے بھی وکیل تھے، آغا سیستانی کے بھی آج وکیل ہیں. تو میں کراچی گیا ہوا تو مجھے کہیں لے کے گئے تو کسی آدمی سے میرا تعارف کرایا کہ یہ آدمی ہے، اس کے پتہ نہیں کیا ہیں، دبئی میں بزنس، امریکہ میں، لندن میں. لیکن کہنے لگے کہ میں تمہیں اس لیے اس سے ملا رہا ہوں کہ اس کو ایک عجیب دنیا کی بیماری ہے جو ہم نے کبھی سوچی نہیں کہ یہ بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے. کہہ رہے کہ آدمی بظاہر مسائل دنیا میں اتنا کہ اس کو خود نہیں پتہ ہوگا کہ میرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن اس کو ہر کچھ منٹ کے بعد ایک کام کرنا پڑتا ہے ورنہ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. وہ کام کیا ہے؟ کہہ لیں گے کہ اس کے جو ناک کا جو اندرونی حصہ ہے وہ خشک ہو جاتا ہے. ہمیشہ یہ جیب میں اپنے ہاتھ میں ڈراپس رکھتا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد وہ ڈراپس اس کو لینے پڑتے ہیں. اگر وہ ڈراپ نہ ڈالے تو اس کا سانس رکنے لگتا ہے. اور ڈراپ بھی کوئی ایسی بڑی چیز نہیں، کوئی دوائی نہیں ہے، پانی ہے، پانی کے ڈراپس. یہ نہیں کہ کوئی دوائی کو باہر سے بنوا کے لایا ہو کوئی اسپیشل قسم کی. اب کبھی ہمارے ذہن میں ایمانداری کی بات کرو، کبھی اس سے پہلے تو کم از کم میرے ذہن میں کبھی یہ چیز نہیں آئی کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے کہ ناک کا خشک ہونا. کبھی ہمارے ادھر دماغ بھی نہیں گیا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ پروردگار عالم کی عطا ہے کہ اگر اس نے ہمیں ان چیزوں سے بچا کے رکھا جس چیز کو ہم نہیں سوچ رہے، تو اس سے زیادہ اور کون ہمیں وہ نعمتوں سے نواز سکتا ہے. کہ یہ جب انسان دیکھتا ہے تو جتنا بھی انسان پروردگار عالم کے سامنے سر پہ سجود ہو کے رہے کہ جتنی نعمتیں اس نے ہمیں نوازی ہیں. اپنے اطراف میں جب کوئی چیز دیکھتے ہیں، کسی کو مشکل میں دیکھو تو خدا کے لیے سجدہ کرو کہ خدا نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا. ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون، کہ تمہارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تم میں تو یہ بھی صلاحیت نہیں ہے کہ تم اپنی ناک کو کسی گیلائی سے مدد تر کر سکو، رطوبت دے سکو. تو تمہارے تو اتنا بھی جب اختیار نہیں ہے تو ہم تو تم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے انفاق کرو. ہم تمہاری جیب سے کچھ نہیں مانگ رہے. اگر تم نے خود اپنا انڈیپینڈنٹ کچھ کمایا ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے. جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرو. پروردگار کے جو جملات ہیں وہ بہت ہی دقت کے ساتھ، مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ اگر اس طرف ہماری تھوڑی سی توجہ بڑھ جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل، ہماری زندگی کی سوچ، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ فرق کر جاتا ہے. اچھا، لوگوں کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا جو ہم دیں کسی کو. عام طور پہ اگر کہیں بیٹھ کے بات ہو کہ یار میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں کیا 2 4 5 10 روپے دوں. بات مقدار کی نہیں ہے. عظیم وہ ہے جو 10,000 روپے کماتا ہے 1,000 روپے چندہ دیتا ہے. لیکن ایک آدمی جو کئی لاکھ کما کے 1 لاکھ روپے دیتا ہے، اس کا کیا کمال ہے؟ کمال تو وہ ہے جو اپنی کم آمدنی سے زیادہ نکال دیں. اگر ایک آدمی، مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی مسجد بن رہی ہے، تعمیر ہو رہی ہے، آپ سے کہتے ہیں جی آپ چندہ دیں. ایک آدمی کی آمدنی 1 لاکھ روپے، ایک آدمی کی آمدنی ہے 10,000 روپے. 10,000 والا 1,000 نکال دیتا ہے، لاکھ والا 5,000 نکال دیتا ہے. 5,000 زیادہ بڑی رقم ہے بنسبت 1,000 کے. لیکن اس میں سے بڑا آدمی کون ہے؟ اس میں سے بڑا آدمی کون ہے؟ کہ جس نے اپنی آمدنی کے 10,000 میں سے 1,000 نکالے، وہ بڑا ہے جس نے لاکھ میں سے 5,000 نکالے. بڑا آدمی کون ہے؟ تو پروردگار عالم کے نزدیک اس کیفیت کی حیثیت ہے، یعنی جس انداز سے، جس کوالٹی سے پروردگار کے سامنے اگر کوئی انسان پیش کرتا ہے، اس کوالٹی کی حیثیت ہے، اس مقدار کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پروردگار کبھی کسی کی مقدار کو نہیں دیکھتا، ہمیشہ اس کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے. اور یہی وہ کوالٹی تھی کہ جو کہ اہل بیت کے اصحاب میں ہمیشہ کوالٹی پر زور رہا ہے. ہمیشہ یہ تانا پڑتا تھا کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، اور سامنے والوں کے مقابلے پہ 1,000 10,000 آدمی جمع کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن یہاں ان کے ساتھ 2 4 5 آدمی کا بھی تعداد نہیں بڑھ پائی.
بات یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کرنا اور ہے، لوگوں کی تربیت کرنا اور ہے، لوگوں کی تربیت کرنا اور ہے۔ وہاں سے ایک ہجوم ہے، لیکن اس ہجوم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہجوم اوپر سے خالی ہے۔ ہجوم جو دل سے خالی ہو، دماغ سے خالی ہو، عمل سے خالی ہو۔ لیکن یہاں پر اس مکتب کا ایک ایک فرد جو منسلک ہو جائے، چاہے کوئی کنیز بھی آ جائے تو وہ قرآن کی زبان میں گفتگو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ اس محمد وآل محمد صلوات، یہ اس مکتب کا کمال ہے، اس صاحبان مکتب کا کمال ہے کہ جنہوں نے جس پر ہاتھ رکھ دیا، جس کی طرف ہی نظر کرم ہو گئی، وہ خاک سے عرش پہ پہنچ گیا۔ اس میں یہ کیفیت نہیں کہاں سے اٹھ کے آئے۔ اگر جناب فضا کا تم خاندان دیکھنے جاؤ تو تمہیں خاندان نہیں نظر آئے گا، عمار یاسر کی کوئی خاندانی ہسٹری تمہیں ملے گی نہیں، لیکن جس پر بھی اس اہل بیت کی ایک نظر ہو گئی، اگر سلمان فارسی جیسا ایک ضعیف آدمی بھی جو مختلف دینوں سے، آتش پرست سے، کبھی عیسائی کبھی یہودی، مختلف دینوں سے منتقل ہوتا جب اس درانے گھر پر آ کے بیٹھتا ہے، اپنے زانوؤں کو عرض ادب کے طور پہ پیغمبر کے سامنے جب رکھتا ہے، تو یہاں اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ آدمی جو غیر عرب ہے، فارس سے آیا ہے، زندگی بھر اس کی مختلف مذاہب کی پیروی میں گزری ہے، لیکن جب اس نے سر کو جھکایا تو سلمان منا اہل بیت بن گیا۔ یہ اس در کا کمال ہے کہ اس در پہ جو بھی آ جائے، یہاں پہ کوالٹی ہے، یہاں پہ فوج نہیں جمع کی جا رہی، یہاں پہ لشکر کشی نہیں ہو رہی ہے، کہ کوئی بھی کربلا کے جتنے بھی کردار ہیں، ایک کردار بھی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جس کے کردار میں، جس کے کسی عمل میں ہمیں ذرا برابر کوئی جھول نظر آ جائے۔ ثابت قدمی کا یہ انداز ہے، ثابت قدمی کا یہ انداز ہے کہ ہر شخص اس بات میں سبقت لینے کے لیے بےتاب ہے کہ کون پہلے جا کے مرے گا۔ اچھا، مرنے والوں میں بھی وہ نہیں ہے کہ چلو اب تو ہماری زندگی گزر گئی، ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، اب تو کچھ بچا ہی نہیں، چلو مر جائیں آگے۔ ایسا کوئی نہیں ہے اس کے اندر۔ ایک آدمی ہوتا ہے نا، چلو اب تو فارغ ہو گیا، کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اس کے اندر سردار بھی ہیں اپنی قوم کے، اس کے اندر حر جیسے لوگ بھی ہیں کہ اگر حر امام کا ساتھ نہ دیتے، نہ فقط یہ کہ حر زندہ رہتے، ان کو مال بھی ملتا، دولت بھی ملتی، اور اگر حر چاہتے تو امام سے جنگ نہ رکھتے، خود جنگ میں ڈائریکٹ شریک نہ ہوتے، سائڈ میں کھڑے رہتے، پھر بھی حر کو سب کچھ ملنا تھا۔ حر نے جو کام کیا ہے کربلا میں یزید کے لیے، وہ تو کتنا بڑا جرم تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ جو جرم حر کا ہے کہ امام کو گھیر کر کربلا تک لانے والا مجرم کون ہے؟ حر۔ جناب شہزادی زینب کو جب یہ خبر ملی کہ امام کے گھوڑے کی لگام کو روکا گیا ہے، تو آپ نے اس محمل سے گریہ فرمایا۔ شہزادی زینب کو رلانے والا کون؟ حر۔ لیکن جب وہ پلٹ کر آتا ہے، جب پلٹ کر آتا ہے، انقلاب اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو امام کہتے ہیں عباس جاؤ حر کا استقبال کرو۔ کہاں پہنچ گیا، کس منزل پہ؟ اس کے لیے کوئی ریاضتوں کی، تہجد گزاریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ در تو سب کے لیے کھلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی مولا بلائیں گے تو زیارت پہ جائیں گے۔ مولا نے کب منع کیا کس کو زیارت پہ جانے سے؟ جن کو زیارت پہ جانا جاتے ہیں وہ اپنی گھر کے جانور بھی بیچ کے جاتے ہیں۔ مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ جن کو زیارت پہ جانا ہوتا ہے وہ زیور بیچتے ہیں، گھر کی بکریاں بیچتے ہیں، بیسیاں ڈالتے ہیں۔ جانے والے ایسے بھی جاتے ہیں۔ جانے کے لیے کسی وسیلے کی، وسائل دنیا کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی عقیدے کی ضرورت ہے، جتنی عقیدے کی ضرورت ہے۔ اکثر ہم یہ بات میں کہ مولا کو منظور ہوگا تو یہ ہو جائے گا، جو بھی ہماری کوتاہی ہیں مولا کے کندھے پہ ڈال دو۔ کوتاہی ہماری ہے،
ڈال دو مولا کے کندھے پر. مولا کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ کب بند ہوا ہے؟ کم از کم ہمارا گناہ حر سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حر کو کیا مقام دیا کہ عباس علمدار استقبال کر رہے ہیں. ایسا استقبال کہ امام معصوم ہوتے ہوئے حر سے کہیں کہ حر میں بڑا شرمندہ ہوں. حر نے کہا آقا کس بات پہ شرمندگی؟ شرمندہ تو میں ہوں کہ جو آج آپ کے لیے تمام مصیبتیں ہوئی ہیں وہ میری وجہ سے ہوئی ہیں. کہا نہیں حر، جس دن تو نے ہمارا راستہ روکا تھا تو ہم نے تیرے سواریوں کو بھی اتنا پانی پلایا تھا، اتنی خاطر مدارت کی تھی، لیکن آج جب تو اپنے قاقا کے پاس آیا ہے تو میرے پاس تجھے بھی پانی پلانے کے لیے نہیں ہے. میں تیری پانی سے بھی خاطر مدارت نہیں کر سکتا. اور حر کے سامنے جب امام یہ کہیں کہ حر میں تیری کوئی خدمت نہیں کر سکتا، یہ امام کا دروازہ ہے. کوئی جا کے تو دیکھے. ہم لوگ جاتے ہیں زیارتوں پہ، ہر وقت کوشش میں ہوتے ہیں کہ بہتر سے بہتر ہوٹل مل جائے، بہتر جگہ مل جائے. کبھی بین الحرمین ان مخصوصیوں پہ جا کے دیکھیں جو لوگ بیچارے کمبلوں میں لیٹے ہوتے ہیں. میرے مولا کو کتنا پیار آتا ہوگا ان لوگوں پہ. کبھی اس انداز سے دیکھیں نا کہ یہ مولا کی خود محبت میں آئے ہیں. اگر ہم کسی ہوٹل میں بوفے پہ کھانا کھا کے آ رہے ہیں، پیٹ ہمارا بھرا ہے، اچھے بستر پہ سو کے آ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو دیکھو کس طرح انسان کا دل مانے گا کہ اتنی آرام دہ جگہ پہ جا کر آرام کرے اور پھر امام کی زیارت کرے. دل نہیں مانتا ہے جب ان لوگوں کو زمین پہ بیٹھا ہوا دیکھتا ہے. مولا کو کتنا پیار آتا ہوگا اپنے زائرین پر، ایسے لوگوں پر کتنی محبت ہوگی مولا کو. اور مولا نے تو اپنے زائرین سے محبت کر کے بتایا کہ جب مولا کربلا پہنچتے ہیں اور لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ یہ جگہ کون سی ہے، تو کسی نے بتایا کہ یہاں پر قریب میں جو قبیلہ رہتا ہے بنی اسد کا، ان کو بلایا جائے. مولا نے کہا ان سے جا کے پوچھو یہ جگہ کون سی ہے. ہر آدمی نے آ کے کوئی نام بتایا کہ اس کا نام نینوا ہے، بارزیہ ہے، وغیرہ مختلف نام اس کے بتائے گئے. تو مولانا نے کہا نہیں، ایک اور بھی کوئی نام ہوگا، جو تمہاری قبیلے کا سب سے بوڑھا آدمی ہے اس کو بلاؤ. تو ایک ایسے آدمی کو لایا گیا جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس کو اٹھا کے لے کر آئے. اس سے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. تو امام نے کہا کہ اپنے بڑوں کو بلا کے لاؤ، ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں، ہم یہاں کچھ قیام کریں گے. انہوں نے کہا فرزند رسول یہ جگہ آپ کی ہے، جتنا چاہیں قیام کریں، جتنے دن رہنا چاہیں، لیکن ایک بات سن لیجیے، یہاں سے میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں سے کوئی نبی یا نبی زادہ نہیں گزرا ماں سوائے اس کے کا خون نہ اس زمین پہ بہاؤ. آپ اس زمین پہ نہ ٹھہریے، کہیں آگے بڑھ کے قیام کر لیجئے، لیکن اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو یہ زمین جتنا چاہیں قیام کریں. مولا نے کہا کہ اب تو ہم نے قیامت تک ہی رہنا ہے. اور مولا نے ان سے اس زمین کا سودا کیا، لیکن 2 شرطیں رکھی تھی. میں کہہ رہا ہوں زائرین کی بات کر رہا ہوں کہ آپ بھی مولا کے ظاہر ہیں نا، آپ مولا کی زیارت کے لیے آئے ہیں، مولا کا ذکر کر رہے ہیں کہ مولا کو آپ سے کتنا پیار ہے. لوگ کہتے ہیں نا مولا نے ہمیں بلایا نہیں ہے، مولا نے ہمیں دعوت نہیں دی. کتنی زیادتی ہے مولا کے ساتھ کہ ایک طرف مولا 1400 سال پہلے بنی اسد کے لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین میں خریدتا ہوں، میری 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہمارے جنازے پڑے رہیں تو اپنے بچوں سے کہنا کہ ان جنازوں پہ آ کے کھیلتے کھیلتے کچھ مٹی ڈال دیں، کیونکہ میرا سید سجاد کے ہاتھ بندے ہوں گے، سید سجاد اس قابل نہیں رہے گا. میرا عباس بھی مر چکا ہوگا، علی اکبر بھی جا چکا ہوگا، کوئی ہمارے جنازے کو دفن کرنے والا نہ ملے تو ہماری لاشوں پہ آ کے مٹی ڈال دینا. لیکن دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری میری شرط یہ ہے کہ جب بھی میرا کوئی زائر میری زیارت کو آئے تو تم لوگوں نے اس کو 3 دن تک اپنا مہمان بنا کے رکھنا ہے. مولا نے اتنے سال پہلے سرزمین کربلا کو خریدتے ہوئے بنی اسد سے یہ شرط رکھ دی کہ جب بھی میرا کوئی زائر میری زیارت کو آئے تو اس کو 3 دن تک اپنا مہمان بنا کے رکھنا ہے. اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ میرا بلاوا نہیں آیا مولا کی طرف سے. بلاوا تو عقیدے سے آتا ہے.
اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو کربلا کی یاد دلاتی ہیں. اور اس شہزادی کا جس کا میں نے کہا کہ حر نے جس شہزادی کو رلایا، یہ شہزادی بہت روئی ہے. جناب زینب ہر مقام پر انہوں نے گریہ کیا ہے. جناب زینب کو کچھ سمجھ نہیں پایا، کیونکہ جناب سیدہ کے لیے تو کہہ دیا کہ ثانیہ زہرا، لیکن کوئی آج تک ثانیہ زینب نہیں بن سکا. آج تک کوئی ثانیہ زینب نہیں آ سکا ہے، کیونکہ اتنا جگر کسی بہن میں ہو جو مناظر زینب نے دیکھے ہیں، جو مناظر جو مشکلات زینب نے دیکھی ہیں، کوئی بہن دنیا کی برداشت نہیں کر سکتی. زینب ایک زوجہ بھی ہیں، زینب 2 بچوں کی ماں بھی ہیں، لیکن زینب نے جو کردار بہن کا ادا کیا ہے، نہ کہیں کربلا میں ماں نظر آتی ہے نہ زوجہ نظر آتی ہے. جب زینب کے قافلے کے ساتھ، امام کے ساتھ جب کربلا سے نکلے، عبداللہ ابن جعفر نے لا کر اون و محمد کو امام کے حوالے کیا، اور یہ کہہ کے حوالے کیا تھا کہ جب کوئی بھی سفر میں جاتے ہیں تو اپنے ساتھ سامان صدقہ لے کر جاتے ہیں، کہ جب بھی آقا حسین پہ کوئی مصیبت آ جائے تو ان بچوں کو صدقے کے طور پہ قربان کر دینا. اور ہمیشہ سے زینب نے اون و محمد کو صدقہ ہی سمجھا، کبھی اپنا بیٹا نہیں سمجھا، کیونکہ زینب کی نظر میں اگر پیار تھا تو فقط علی اکبر کے لیے ہوا کرتا تھا. کبھی علی اکبر کو دھوپ میں دیکھا تو یہ کہتی تھی بھیا حسین دیکھیں ذرا علی اکبر کا چہرہ دھوپ سے پرجھا گیا ہے، علی اکبر کے بالوں میں خاک آ گئی ہے. ہمیشہ علی اکبر کو یاد کیا، میرا علی اکبر پیاسا ہے، میرا علی اکبر بھوکا ہے. کبھی اون و محمد کو سینے سے نہیں لگایا. اون و محمد کو تیار کر کے لائی تھی کہ اپنے آقا حسین میں تمہیں قربان ہونا ہے. اور یہی اون و محمد جب شب عاشوراء آئے اپنی ماں سے ملنے کے لیے، تو ماں نے رات کو یہ کہا کہ کل صبح تم نے ایسی جنگ کرنی ہے، ایسی جنگ کرنی ہے کہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، دیکھنے والے یہ کہیں کہ علی مرتضیٰ کے نواسے جنگ کر رہے ہیں. اس انداز سے تم نے جنگ کرنی ہے. اون و محمد شہید ہوئے، جنگ پہ گئے، اور جب امام ان کے جنازوں کو اٹھا کے لائے، ایک کے جنازے کو غازی عباس نے اٹھایا، ایک کے جنازے کو امام نے اٹھایا، زینب کے سامنے لا کے رکھا. اس وقت امام نے زینب سے ایک درخواست کی، بہن زینب اپنے بھائی کا کہا رد نہیں کرو گی، ایک کام کر دو، ابھی تو ان بچوں کو اپنے سینے سے لگا لو، ان بچوں کو اپنے سینے سے لگا لو. زینب بھی تو ماں ہے نا، بچوں کے سینے سے لگایا، لیکن کبھی بھی اون و محمد پر عزاداری نہیں کی، گریہ نہیں کی. وہ زندان شام کا بھی منظر کہ جب زندان شام میں اسرا کے سر لائے گئے، ایک ایک شہید کا سر لایا گیا، اور جو بیوی اپنے چاہنے والے کا سر تھا اٹھا کر اپنی گودی میں لے لیتی، لیکن ایک تھال میں 2 ننھے ننھے سر رکھے ہوئے تھے. گزرنے والے لوگوں نے دیکھا کہ ان سر کا لگتا ہے کوئی وارث نہیں ہے. کسی نے کہا کہ کیا ان بچوں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ زینب نے جب یہ آواز سنی تڑپ کے رہ گئی، کہا ان کی ماں یہاں بیٹھی ہے، لیکن زینب کتنی مجبور ہے کہ اپنے بچوں کا ماتم کرے یا اپنے بھائی کا ماتم کرے. حتیٰ زندان شام میں بھی زینب نے اون و محمد کا ماتم نہیں کیا. ہاں عزادارو، ایک وقت ایسا آیا کہ جب زینب کو اون و محمد بہت یاد آئے. جب زینب مدینے آتی ہیں، اپنے گھر کا دروازہ کھولا، گھر کے صحن میں آئی تو ایک طرف دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، گویا آواز لگا رہی ہوں اون و محمد تمہاری ماں زینب آئی ہے، اپنی ماں کا استقبال نہیں کرو گے. جب کوئی آواز نہ آئی، زینب کو اون و محمد کی یاد آئی، زینب زمین پر بیٹھ گئی، اون و محمد پر گریہ کرنا شروع کیا. دیکھتی ہیں پیچھے سے عبداللہ ابن جعفر طیار آتے ہیں. کہا ہے ضعیفہ تو اس گھر میں کیا کرنے آئی ہے؟ تو کون ہے؟ میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ زینب نے پلٹ کے کہا اے عبداللہ، اے جعفر طیار کے بیٹے، کیا اپنی زوجہ زینب کو نہیں پہچانا؟ سیال اللہ ظلم و یم الغالبین ینقلبون بارلا
ہماری اس خلیصی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ مقروض ہیں، ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ پریشان حال ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ دنیا میں جہاں بھی عزاداری کے وہ زندہ کر رہے ہیں، پروردگار ان تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ان تمام لوگوں کی جان مال عزت آبرو کو اپنی زمان میں رکھ۔ پروردگار ہماری یہ جو چھوٹی سی عزاداری ہے، ہمارے آنسو ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے انصار، ان کے آوان کے غلاموں میں سے قرار دے۔ پروردگارہ ہمیں اس دنیا سے نہ اٹھا اس سے قبل کہ ہمیں اپنے امام زمانہ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہو۔ پروردگارہ دنیا میں ہمیں زیارت امام حسین نصیب فرما، آخرت میں شفاعت امام حسین عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین جتنے بھی مومنین و مومنات دنیا سے جا چکے ہیں، ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ جو لوگ بیمار ہیں، سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ دشمنان اہل بیت ہیں، ان سب کی ہدایت فرما۔ پروردگارہ جو لوگ قابل ہدایت نہیں ہیں، ان سب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں کو سیرت حضرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری خواتین کو سیرت سیدہ زینب پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو لوگ بے اولاد ہیں، ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگارہ جو لوگ با اولاد ہیں، ان سب کی اولاد کو نیک و صالح فرما۔ پروردگارہ ہماری تمام آنے والی نسلوں کو روز قیامت تک اہل بیت کے در سے وابستہ فرما، ان کو اہل بیت کے غلاموں میں سے قرار دے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری، مولانا ابن حسن نجفی، مرحوم استاد سبت جعفر، مرحوم لال تراب شاہ، مرحوم عباس چچا، مرحوم حب عدی شاہ اور جملہ مومنین مومنات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسین یا حسین یا حسین